رولز رائس جو ہر انسان کی ڈریم کار ہے۔ رولز رائس دنیا کی سب سے مہنگی کمپنی ہے اور اس کی گاڑیاں خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مگر رولز رائس نے ایسا کیا کیا کہ نواب آف بہاولپور نے اس کی گاڑیوں کو کچرا اٹھانے کی ذمہ لگا دیا۔ دوستو، صادق محمد خان عباسی، جنہیں آپ نواب آف بہاولپور کے نام سے بھی جانتے ہیں، اپنے والد کے انتقال کے بعد صادق محمد بہت کم عمر میں ہی نواب بن گئے۔ ان کے بڑے ہونے تک ایک کونسل نے بہاولپور کو ایڈمنسٹریٹ کیا اور وہ 1907 سے 1967 تک بہاولپور کے نواب رہے تھے۔ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بہاولپور پاکستان میں شامل تو ہو گیا، مگر اس کی ابھی بھی اپنی حکومت تھی۔ ان کے اپنے رولز تھے اور وہ اپنے حساب کتاب سے حکومت چلاتے تھے۔ نواب صادق باقی نوابوں کی نسبت سے بہت زیادہ رئیس اور سخی تھے۔ جب پاکستان بنا تو وہ بہت غریب ملک تھا اور اس کو چلانے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے۔ نواب صادق نے پاکستانی حکومت کو 7 کروڑ روپے دیے۔ 7 کروڑ آج کے دور میں اچھی خاصی رقم ہے، تو سوچیں اس وقت کتنے ہوئے ہوں گے۔ ایک دفعہ تو حکومت کے ملازمین کی تنخواہ بھی اسٹیٹ آف بہاولپور کے خزانے سے لینی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کئی زمینیں یونیورسٹی آف پنجاب اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو ڈونیٹ کر دی تھی۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ بہاولپور بھی پاکستان کا پراپر حصہ بن جائے۔ نواب آف بہاولپور قائد اعظم کے اچھے دوست تھے اور انہوں نے بات چیت کرنے کے بعد 1955 میں بہاولپور کو پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ نواب صادق جب بھی گھومنے پھرنے جاتے تھے تو شاہی لباس کی بجائے عام سے کپڑے پہن کر جایا کرتے تھے۔ ایک بار UK کے شہر لندن میں وہ ایسے ہی گھوم پھر رہے تھے کہ ان کی نظر رولز رائس کے شو روم پر پڑی، اور اس دور میں آج کی طرح رولز رائس کا بہت بڑا نام تھا۔ ہر کوئی ان کو خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ نواب صادق شو روم میں داخل ہوئے اور سیلز مین سے اس کے متعلق جانکاری لینا چاہی۔ سیلز مین نے جب نواب آف بہاولپور کو عام سے کپڑوں میں دیکھا تو وہ ان کو پہچان ہی نہ پایا۔ اسے لگا یہ بھی کوئی عام اور غریب سا آدمی ہے اور بس جانکاری لے کر وقت ضائع کرے گا، اور سیلز مین نے نواب صادق سے کافی بدتمیزی کر دی اور شو روم سے جانے کے لیے بھی کہا۔ نواب صادق نے اس سیلز مین کو اس وقت تو کچھ نہیں کہا اور خاموشی اختیار کر کے واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ اس شو روم میں کال کرے اور ان کو بتائے کہ نواب آف بہاولپور ان کی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں۔ شو روم کی انتظامیہ نے جب یہ خبر سنی تو ان کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ انہوں نے نواب صادق کے چلنے کے لیے کارپیٹ بھی بچھا دیا۔ نواب صادق اپنے اسٹاف کے ہمراہ شو روم پہنچے۔ شو روم میں اس وقت 6 رولز رائس کھڑی تھیں اور نواب صادق نے بنا قیمت پوچھے یہ ساری گاڑیاں ایک ساتھ خرید لیں۔ نواب صادق واپس پاکستان آ گئے اور وہ 6 گاڑیاں بھی امپورٹ کروا لیں، جو کہ کچھ دن کے بعد ان کو پاکستان میں ڈیلیور ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ نواب صادق نے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے اور اس سیلز مین کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے میونسپل ڈپارٹمنٹ آف بہاولپور کو یہ گاڑیاں دے دی تاکہ اس گاڑی کی مدد سے کچرا اٹھایا جا سکے۔ آپ کو یہ بات کسی مذاق سے کم نہیں لگے گی کہ ان گاڑیوں کے آگے جھاڑو لگا کر بہاولپور کی سڑکیں صاف کی گئی۔ پوری دنیا میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مطلب کہ جس گاڑی کو بڑے سے بڑا بزنس مین نہیں خرید پا رہا تھا، اسے پاکستان میں کچرا اٹھایا جا رہا تھا۔ سارے ممالک رولز رائس پر ہنسنے لگے اور تانے کسنے لگے۔ اس کمپنی کی ویلیو بے حد گر چکی تھی اور ہر کوئی اس کو رولز رائس کی بجائے کچرا اٹھانے والی کمپنی کہنے لگا۔ رولز رائس کے آنر نے اس معاملے کی تحقیق کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے نواب آف بہاولپور سے معافی مانگی اور کچھ گاڑیاں تحفے میں بھی دی اور ریکویسٹ کی کہ ان کی گاڑیوں سے یہ کام لینا چھوڑ دیں۔ رولز رائس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ نواب آف بہاولپور نے رولز رائس کو معاف کرتے ہوئے یہ گاڑیاں میونسپل ڈپارٹمنٹ سے واپس لے لیں اور اس طرح یہ معاملہ اپنے حل کو پہنچا۔ لہٰذا انسان کو کبھی بھی دوسرے کے لباس یا رنگ روغن سے نہیں ترجیح دینی چاہیے۔